بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت والوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جنت سے کہ یہ جگہ اطاعت و توازن والوں کی ہے، منکر و سرکش کی نہیں۔ تو ہے ذلت والوں میں کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر والے کا انجام ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جب تو ایسا نافرمان ہے تو آسمان سے نیچے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے، خاص کر آسمان میں رہ کر جہاں سب فرما برداروں ہی کا مقام ہے۔ تو یہاں سے نکل، دور ہو، بے شک تو اس تکبر کی وجہ سے ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔ بڑائی کی سزا پستی ہے، پس تیرے لیے یہ لائق نہیں کہ تو آسمان میں تکبر کرے اور اپنے عنصریت ناریہ پر غرور کرے۔ جنت متکبرین پر حرام ہے، تکبر کی سزا ذلت اور خواری ہے۔ تجھ میں عنصر ناریہ تو ہے مگر روحانیت کے کمال اور جمال سے تو عاری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے موجود ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں، کیونکہ اترنا اوپر سے ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں یعنی جہنمیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ایاس بن حمار رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہما عاجزی اپناؤ کہ اللہ عز و جل عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت انس جوہنی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود اللہ عز و جل کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت اس یعنی اللہ تعالیٰ کی آزر نیچے کی چادر ہے اور کبریائی اس کی ردا اوپر کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔